بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یاروں اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا کرتا تھا۔ آپ کچھ تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہے؟ سب نے عرض کی کہ کوئی خواب نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات کو خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھی ہوئی کے گلے کو اس سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے۔ پھر دوسرے کے گلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر سے گلا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ایسا شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر لیے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوٹتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لٹک کر دور جا کر گرتا ہے۔ جب وہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اب تک لوٹ کر اس کے پاس نہیں آ پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور وہ پھر سے اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو مثل تنور تھا، نیچے سے فراخ تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھری ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اس کے ساتھ وہ سب اٹھ آتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت آگ بیٹھتی ہے، وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو، اور ہم آگے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا اس شخص کے منہ پر ایک پتھر زور سے مارتا ہے کہ پھر اپنی پہلی جگہ جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے، اسی طرح پتھر مار کر اس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ دونوں نے بولا، آگے چلے، اور ہم آگے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں، اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک
گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس گھر میں مرد، خواتین، بوڑھے، جوان، بہت سے لوگ تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ اس گھر میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے گلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا، اور وہ باتیں تمام جہاں میں مشہور ہو جاتی تھی، جیسا کہ آج کل نوجوان کر رہے ہیں یوٹیوب پر۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا، وہ شخص ہے کہ اس کو اللہ نے علم قرآن دیا، رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا تھا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا، وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا، وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ان کے ارد گرد جو بچے دیکھے، وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں۔ اور جو آگ دونک رہا تھا، وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے، وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے۔ اور میں جبرائیل ہوں، اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے، سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اوپر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا، مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ بولے، ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ فائدہ کیا ہوا؟ جاننا چاہیے کہ خواب انبیاء کا وہی ہوتا ہے، یہ وہی ہوتا ہے، وہی۔ یہ تمام واقعے سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول، جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے۔ دوسرا، عالم بے عمل۔ تیسرا، زنا کا۔ چوتھے، سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔